بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ڈنگ پہ ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ اٹھے گی صبح لہو رنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میرے پاکستانیوں، آج تحریک کے پیش کن مرحلے کا آغاز میں جان نثارانے عمران خان سے مخاطب ہو کر رہا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو نوجوان آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وہ ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد زمان پارک میں، بنی گالا میں یہ 1 سال اپنی لیڈر کے لیے وہاں پہ بیٹھے رہے، کیمپوں میں بیٹھے رہے۔ جب عمران خان کی پیشی ہوتی تھی کہ فرنٹ پہ ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد پچھلی 3 دفعہ جو اسلام آباد کی کال دی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کھڑی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، گولیاں برس رہی ہے، کنٹینرز ہے، خندقیں کھودی گئی ہے، ایک حشر کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ نوجوان آپ کے لیے رستے کلیئر کرتے ہیں، قافلوں کے لیے رستے کلیئر کرتے ہیں، فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ تو انہوں نے بارہا دعویٰ کیا کہ اسلام آباد کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کے تعلیم یافتہ نوجوان جو آپ کے سامنے ہیں، جو عمران خان کی نظریت سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے فرنٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں جلدی آپ سے اور نوجوانوں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پرامن جدوجہد میں آپشنز کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جبر کیا، ظلم کیا، گھر توڑے، ناحق ہزاروں کارکنوں کو جیل میں ڈالا، ملک کے مقبول ترین لیڈر کو، عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے غلط طریقے سے ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا، ان کی اہلیہ کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا، ہمارے 10,000 سے زیادہ کارکنان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، اغوا کیا، تشدد کیا، ہمارے کارکنان کو شہید کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارے جو پرامن پاکستانی ہے، انہوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا، اور کیا ہوا تھا؟ انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ 1,000 کے قریب انتخابی نشان انہوں نے الاٹ کر دیے تھے، امیدواروں کے کاغذات چھینے جا رہے تھے، مضبوط ترین جو امیدوار تھے ان کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا، لیڈر جیل میں تھا، اس کی تصویر پر بھی پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا۔ لیکن اتنے بے شرم ہے یہ اپنی اقتدار کے لیے اور بغض میں انا کی وجہ سے، جس طرح پہلے بھی ملک تولخ ہوا تھا، انہوں نے 180 سیٹوں والی جماعت سے الیکشن چھین کے اس پہ ڈھاکہ ڈال کے انہوں نے 17 سیٹوں والوں کی حکومت بنا دی۔ پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ پہلی ہی عدالت کنٹرول تھی عمران خان کی کیسز میں، آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ خط لکھتے ہیں، ججز خود فریاد کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنٹرول کرنا تھا، کیونکہ 10 سالہ لندن پلان کی تکمیل اور طاقت کے لیے، 10 سالہ پلان کی جو خواہش ہے، جو کوشش ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ خونی آئینی ترمیم پھر جعلی پارلیمنٹ سے پاس کرنا پڑا، اور انہوں نے ججز بھی اپنے بٹھا دیے، جو ملٹری خونی ترمیم انہوں نے کیا۔ تو انصاف کا آپشن بھی آپ سے چلا گیا۔ پھر آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرو، آپ آواز اٹھاؤ۔ آواز اٹھانے والے لاپتہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور جو پاکستانی ڈی چوک نکلے تو ڈی چوک ریڈ زون جیسے علاقے میں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے سنائپر سے گولیاں ماری، لوگوں کو شہید کیا، معصوم نہتے لوگوں کو نہ صرف شہید کیا بلکہ شہداء کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو لاپتہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف ان کو لاپتہ کیا بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی ٹارچر کیا۔ پھر اس کے بعد لاشوں پر بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں کہ یہ ووٹ بھی نہیں مانتے، جمہوریت بھی ختم، انسانی حقوق بھی ختم، آئین بھی پامال، پارلیمنٹ بھی یرغمال، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کریں؟ کیا ہم خاموش ہو جائیں، اپنی آواز نہ اٹھائیں؟ کیا ہم اس تحریک کو ختم کر دیں؟ میرے پاکستانیوں، آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہم عمران خان جو جیل میں اس ملک کے حقیقی آزادی کے لیے ہیں، جو ڈٹے کھڑے ہیں، ان کو ہم بھول جائیں کہ وہ ساری زندگی جیل میں ہوں گے؟ ہم بشرا بی بی اور کارکنان جو ہزاروں ہمارے جیلوں میں ہیں، ان کو کیا ہم بھول جائیں؟ جو ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے سامنے سے گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا، ان کو بھی ہم بھول جائیں؟ کیا ہم جو پاکستان ہے، کیا ہم مان جائیں، ہم سارے پاکستانی، کہ ایک بادشاہ سلامت ہے اور یہ باقی ان کی رعایا مزارے ہیں سارے، اور پاکستان ان کی جاگیر ہے؟ کیا ہم یہ مان جائیں؟
تو میرے پاکستانیوں، جب میں خود سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو عمران خان کا جو اقوام متحدہ میں تقریر تھی، انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question and my belief is لا الہ الا اللہ. تو میرے پاکستانیوں، ہمارا لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے. We will fight. ہم لڑیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو بے کسوں کی آخری تلوار چلنی ہے، ابھی تو شام ڈلنی ہے، ابھی تو دیکھ لے مجھ پر جنوں کا ورد طاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے.